السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، پارہ 1 اور آیت 113 اور 114 کی آدھی آیات تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قاف کو پوٹ پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لت الیہود، یہود واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ہود ہے۔ لیست النصارى، لی یالین یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہوگا، نصارى نون مشدد ہے غنہ ہوگا، لیست النصارى، اور صاد کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور را کو بھی پور پڑھیں گے اور را کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے۔ علی شیء، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ پور پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے قاف، لتن نصارى نون مشدد ہے غنہ ہوگا، صا پور پڑھیں گے، را اس کو بھی پور پڑھیں گے اور ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیست الیہود، یالین یہو واو مدہ، علی شیء کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور دو زیر کی تنوین کے بعد، یعنی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو آ جائے گی تو یہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔
على شيء وهم يتلون الكتاب. وهم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. اور وقف کی صورت میں با کے اوپر جو ہے جزم لے کر آئیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان پر جزم ہو، وقف اور وصل دونوں صورتوں میں وہاں قلقلہ ہوگا. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. کذا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے قا پور پڑھیں گے کاف کو. قال الذین یا مدہ لا يعلمون لا الف مدہ يعلمون واو مدہ مثل قولهم قو وولین ہے. فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فاللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، اور فا کے بعد جو الف ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. یحکم بینہم یائلین، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی یو واولین. یوم القیامہ، اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فی ما یا مدہ ہے ما الف مدہ کانو واو مدہ فیہ یا مدہ یختلفون خا کو پٹ پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے یختلفون. وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ومن أظلم، ومن نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار ہوگا. ومن اظلم وا کو پر پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. میم پہلے والے میم پر مشدد ہے تو اس میں غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اور نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ممن منع مساجد اللہ، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے. مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، ان یذکر، اور یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا آ جائے گی تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. ان یذکر، اور آپ پڑھیں گے فی اسمہ، فی یا مدہ ہے، اور ہا کے بعد جو الف ہے وقف کی وصل کی صورت میں نہیں پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے اسمہ کے جو الف ہے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، دونوں الف نہیں پڑھی جائے گی وصل کی صورت میں. ہا کو سین میں ملائیں گے. فی اسمہ الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وسعا کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے فی یا مدہ خرا بہا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے. بہا یہاں بھی الف مدہ ہے. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. چلیے ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها